سراج السالکین، زبدۃ العارفین، حضرت مولانا شاہ غلام محمد نقشبندی مجددی المعروف بحضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات اور تصرفات و کرامات پر مشتمل ایک جامع تحریر بنام حیات شیخ المشائخ۔ آپ کا نام غلام محمد اور لقب شیخ المشائخ ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم شیخ طریقت اور عارف کامل تھے اور قطب الاقطاب حضرت مولانا سید ابو الخیرات صاحب سیوانی علیہ الرحمہ کے اجلۂ خلفاء میں سے تھے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح سے ہے: مولانا غلام محمد ابن ارشاد احمد ابن تیغ علی خاں ابن شاہ احمد خاں۔ اس طرح سے آپ کا شجرہ نسب صحابی رسول حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ گھر میں بٹوارے کے وقت شجرہ نسب حضور شیخ المشائخ کے بھائی نے لے لیا تھا۔ سوء اتفاق ان کے گھر میں آگ لگ جانے کی وجہ سے وہ شجرہ محفوظ نہ رہا۔ حضرت شیخ المشائخ قدس سرہ کے آباء و اجداد کابل کے رہنے والے تھے۔ آپ کے اجداد میں ایک بزرگ مہابت خاں تھے جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص مریدوں میں سے تھے اور کابل سے ہندوستان کے شہر رامپور میں آ کر مقیم ہوئے۔ انہی کی اولاد میں ایک داؤد خاں تھے جنہوں نے بنارس میں سکونت اختیار کر لی تھی، پھر کچھ مدت کے بعد کمال پور ضلع مرزا پور میں مستقل رہائش کر لی۔ آپ کی اولاد میں ایک بزرگ شاہ احمد خاں رحمۃ اللہ علیہ جو حضور شیخ المشائخ علیہ الرحمہ کے پردادا تھے، بڑے صاحب کرامت اور صاحب نسبت بزرگ تھے، تقوی و پرہیزگاری میں جدا گانہ شان رکھتے تھے۔ عوام میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل تھی۔ زمینداری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صفت فیاضی سے بھی نوازا تھا۔ بڑے فراخ دل انسان تھے، غریبوں کی خوب مدد کرتے تھے۔ آپ کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ حضور شیخ المشائخ علیہ الرحمہ کے دادا جناب تیغ علی خاں صاحب حضور قطب بنارس شاہ رضا علی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت مولانا سید عبد الحلیم صاحب سیوانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر بھائی تھے۔ اسی نسبت سے یہ دونوں بزرگ کبھی کبھی کمال پور تشریف لاتے تھے۔ اس طرح سے حضور شیخ المشائخ کا گھر بزرگوں کے ورود اور ان کی آمد و رفت کی وجہ سے کافی پہلے ہی روشن و منور ہو چکا تھا۔ بشارت ولادت: حضور شیخ المشائخ علیہ الرحمہ کے والد گرامی جناب ارشاد احمد خاں کی 7 لڑکیاں تھیں، لڑکا کوئی نہ تھا۔ دل میں خیال آتا تھا کہ کوئی لڑکا ہوتا جو اتنی بڑی جائیداد کا مالک و وارث ہوتا۔ جناب ارشاد احمد خاں کو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت و محبت تھی۔ ہر سال عرس خواجہ میں اجمیر مقدس جاتے اور عقیدتوں کا خراج پیش کرتے۔ ایک دفعہ آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا، خواجہ پیا سے سب مانگتے ہیں، آپ بھی مانگیے، وہ تو سب کی فریاد سنتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ غریب نواز کے عرس کا زمانہ آیا۔ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ اسی نیت سے اجمیر شریف کو چل دیے کہ وہ تو سب کی جھولی بھرتے ہیں، ہم پر بھی کرم فرمائیں گے۔ اجمیر پہنچ کر ایک عزیز کے مکان پر قیام فرمایا۔ ایک دن جیب میں 2 آنے ڈال کر تارا گڑھ کے لیے نکلے۔ تارا گڑھ پہ چڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، ارشاد احمد۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک فقیر کھڑا تھا۔ آپ بہت متعجب ہوئے کہ اس انجان شخص کو میرا نام کیسے معلوم ہو گیا۔ اس فقیر نے آپ سے 2 آنے کا سوال کیا۔ آپ نے پہلے تو انکار کیا، بعد میں جب اس فقیر نے کہا دے دو تمہارے پاس 2 آنے ہیں، آپ نے وہ 2 آنے اس فقیر کو دے دیے۔ پھر اس فقیر نے اجمیر آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے کہا حضور میری 7 لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے، ایک لڑکے کی خواہش بارگاہ خواجہ تک لے آئی ہے۔ اس فقیر نے کہا ارشاد احمد جاؤ،
آج سے 9 ماہ بعد تمہارے آنگن میں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام غلام محمد رکھنا، وہ زمانے کا شیخ المشائخ ہوگا۔ جب آپ اجمیر سے واپس آئے اور پیر و مرشد سے ملاقات ہوئی تو برجستہ پیر و مرشد نے پوچھا، ارشاد احمد، تارا گڑھ پہ جس فقیر سے ملاقات ہوئی تھی ان کو جانتے ہو؟ ارشاد احمد عرض کرتے ہیں، حضور میں نہیں جانتا۔ آپ کے پیر و مرشد قطب الاقطاب حضرت مولانا سید ابو الخیرات صاحب علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، وہی تو خواجہ غریب نواز تھے۔ محترم قارئین و سامعین، مذکورہ واقعہ سے جہاں حضور شیخ المشائخ کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے، وہیں حضرت مولانا سید ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی نگاہوں کی بلندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں سیوان اور کہاں اجمیر، پھر بھی سارے حالات ایسے روشن ہیں کہ گویا آپ وہاں موجود ہوں۔ ولادت باسعادت حضور شیخ المشائخ ٹھیک بشارت خواجہ کے مطابق سن 1901 عیسوی میں رونق افزائے عالم ہوئے۔ آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے دادا اور والد گرامی نے کئی گاؤں لوگوں پر نچھاور کر دیے۔ اس موقع پر جس نے جو مانگا اگر موجود تھا تو وہ دے دیا۔ حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کے والد گرامی جناب ارشاد احمد خان اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور نہایت حسین و جمیل تھے۔ اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ قطب الاقطاب حضرت مولانا سید ابو الخیرات سیوانی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف ارادت رکھتے تھے۔ والد ماجد چونکہ بزرگوں کے محبوب نظر تھے اور اللہ کے ایک مقدس ولی کے مرید تھے، اس لیے حضور شیخ المشائخ کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ لیکن یہ کسے معلوم تھا کہ یہ نونہال ایسا تناور ہوگا کہ اس کی شاخیں پورے ہندوستان میں پھیل جائیں گی اور ہزاروں افراد اس کے سائے میں آ کر سکون قلب و جگر پائیں گے، اور یہ کسے معلوم تھا کہ یہ ہونہار آسمان علم و فضل پر مہر درخشاں بن کر چمکے گا اور اپنی ضیاء باری سے ایک جہاں کو منور کر دے گا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور زیادہ تر پرورش دادا کے زیر سایہ رہی۔ اکتساب کمالات ظاہرہ و باطنہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا سید ابو الخیرات سیوانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے ظاہری و باطنی دونوں نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ چونکہ آپ کے پیر و مرشد جہاں ایک صوفی کامل تھے، وہیں اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور فقیہ و محدث بھی تھے۔ حضور شیخ المشائخ علیہ الرحمہ نے اپنے مرشد کی بارگاہ سے علم شریعت بھی حاصل کیا اور علم طریقت بھی۔ اس طرح شیخ کی نگاہ کیمیا اثر نے آپ کو مجمع البحرین بنا دیا تھا۔ حضور قطب الاقطاب مولانا سید ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و ارادت کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ہر جفا و محنت کے لیے تیار کر لیا تھا اور بڑی لگن کے ساتھ راہ سلوک میں قدم رکھا۔ گھنٹوں مراقب رہتے، ایک طویل عرصے تک پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہ کر باطنی فیوزات و برکات سے مالا مال ہوئے اور نقشبندی مجددی جلووں سے خوب مستفیض ہوئے۔ آپ کے تمام اوقات نہایت منضبط تھے۔ اپنے تمام اوقات کو مشائخ سلسلہ کے اذکار و معمولات کے مطابق گزارتے، اپنے معمولات کو اس کے وقت پر ہی ادا فرماتے تھے۔ حضرت مولانا سید ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی نظر بہت بلند تھی اور حضور شیخ المشائخ کے باطنی احوال کو اچھی طرح جان لیا تھا۔ اسی لیے آپ نے حضور شیخ المشائخ کی طرف پوری توجہ فرما دی اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد اپنے تمام پیر بھائیوں پر فوقیت لے گئے اور روحانیت کی بلند چوٹیوں پر فائز ہوئے۔ پیر و مرشد نے تمام منازل سلوک طے کرانے کے بعد خرقہ خلافت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ پیر و مرشد کے وصال کے وقت حضور شیخ المشائخ سیوان میں موجود نہ تھے، جبکہ آپ کے دیگر خلفاء، فرزندان گرامی اور مریدین موجود تھے۔ اہلیہ و دیگر حاضرین جو اس وقت آپ کے پاس حاضر تھے، انہیں چند تبرکات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ تبرکات غلام محمد کو دے دینا اور کہہ دینا کہ وہی میرے جانشین رہیں گے۔ پیر و مرشد کے وصال کے بعد حضور شیخ المشائخ علیہ الرحمہ نے رشد و ہدایت کا باضابطہ کام شروع کیا۔ آپ کی ذات ظاہری و باطنی کمالات سے مالا مال تھی۔ آپ کی مجلس
انوار الہیہ سے محیط اور فیضان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجمع تھی۔ نسبت نقشبندیہ مجددیہ کی لطافت سے قلوب کو تازگی اور صفائی بخشی جاتی۔ آپ کا سکوت و مراقبہ ما سوی اللہ کے نقوش دلوں سے محو کر دیتا تھا۔ آپ کی گفتگو شریعت و طریقت اور باطنی کیفیات کے فوائد پر مشتمل ہوتی۔ صوفیہ کے حقائق و معارف کو الہامی قوت کے ذریعے مکمل توضیح کے ساتھ بیان فرماتے۔ آپ کی ذات مقبول بارگاہ الہی تھی۔ آپ کی صحبت کے انوار و برکات سالکان طریقت میں ظاہری و باطنی کمالات پیدا کر دیتے تھے۔ آپ انتہائی مہذب، با اخلاق اور دوسروں کے دکھ درد میں حصہ لینے والے انسان تھے۔ توکل و قناعت کی اعلیٰ منزل پر فائز تھے۔ کسی دولت مند کے گھر جانے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے تھے۔ نہایت خوش گفتار اور معجز بیان تھے۔ بڑے دلکش انداز میں وعظ فرماتے تھے۔ دیوبندیوں سے مناظرہ بھی کیا اور انہیں دلائل و براہین سے مزین جواب دے کر خاموش کر دیا۔ کسی مخالف کو مجال دم زدن نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے پر ایسا رعب عطا کیا تھا کہ لوگ دیکھ کر ہی خاموش ہو جاتے اور کچھ نہ بول پاتے۔ معمولات شیخ المشائخ۔ حضور شیخ المشائخ کا معمول تھا کہ آپ رات میں 2 سے 3 بجے کے درمیان بیدار ہوتے، استنجا سے فارغ ہونے کے بعد وضو فرماتے، پھر تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ نماز ادا کرنے کے بعد مراقب ہو جاتے اور کافی دیر تک بیٹھے رہتے۔ مریدین ہوتے تو ان پر توجہ فرماتے۔ مراقبہ کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے تاکہ تہجد بمطابق سنت 2 نیندوں کے درمیان واقع ہو جائے۔ جو ہی فجر کی اذان ہوتی آپ فوراً بیٹھ جاتے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد کمال خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرماتے۔ بعد نماز فجر حلقہ ہوتا، لوگ آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے۔ آپ حاضرین و مریدین پر توجہ ڈالتے۔ بعد طلوع شمس فاتحہ خوانی ہوتی اور شجرہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا ورد ہوتا، پھر دعا فرماتے۔ اس کے بعد اپنے مخصوص اوراد و وظائف اور نماز اشراق پڑھ کر ہی اپنی جگہ سے اٹھتے۔ حضور شیخ المشائخ فرائض و واجبات اور سنت مؤکدہ کے علاوہ سنت غیر مؤکدہ کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ خاص طور پر تہجد، اشراق اور اوابین کو کبھی ترک نہیں فرماتے۔ ایک مرتبہ حضور شیخ المشائخ کے معمولات پہ گفتگو چل رہی تھی تو نانی عالیہ محترمہ نے راقم الحروف سے فرمایا، تمہارے دادا کبھی کسی نفلی روزے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حضور شیخ المشائخ کے چہرے سے خوف و خشیت الہی صاف ظاہر ہوتی تھی۔ قبر و حشر کے تذکرے سے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور عجب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ خشیت الہی کا زیادہ غلبہ ہوا تو اپنے پیر و مرشد کو ایک خط لکھا اور اس میں یہ عرض کیا کہ حضور، موت اور قبر و حشر میں آپ سامنے ہوں اور ہر جگہ آپ کا سہارا چاہیے۔ مرشد علی وقار نے اپنے مرید شب بیدار کی عرض قبول کرتے ہوئے جواب لکھا، انشاءاللہ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو ہم ہر جگہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ خط پہنچا، پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خط میرے سینے پر رکھ دینا۔ شیخ المشائخ اپنے مرشد کی نظر میں۔ حسب ذیل واقعہ سے حضور شیخ المشائخ کی عظمت و اہمیت کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت قطب بنارس مفتی رضا علی رحمۃ اللہ علیہ، جو قبلہ عالم حضرت خواجہ احمد سعید مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، آپ کے عرس کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں حضرت مولانا سید ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ آپ کے ایک مرید تھے جو سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ ہی کے زیر تربیت اور عمدہ سالک طریقت تھے۔ آپ نے انہیں 40 دن کے چلے میں بٹھا رکھا تھا۔ مزار قطب بنارس کے جانب غرب مخدوم صاحب کا احاطہ ہے جس میں سید صاحب چلہ کش تھے۔ حضور شیخ المشائخ کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا مرید ہوئے۔ آپ محض شیخ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبح کو سید صاحب کے لیے چائے کا انتظام کرتے تھے۔ چائے کی پیالی دھوتے وقت ٹوٹ گئی۔ اس پر سید صاحب نے کہا
کہ کہاں سے چلا آیا دیہاتی معرفت حاصل کرنے۔ حضرت مولانا سید ابو الخیرات علیہ الرحمٰ نے اپنے کشف سے جان لیا اور فوراً جلال میں آ گئے اور فرمایا، اس سید سے کہہ دو اس کا چلہ پورا ہو گیا، میرے غلام محمد سے کہتا ہے دیہاتی معرفت حاصل کرنے آیا ہے، اس سید سے کہہ دو تیری معرفت ختم ہو گئی۔ آپ بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے۔ مجمع پر عجب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رعب و ہیبت کی وجہ سے کسی کو مجال دم زدن نہ تھی۔ کچھ لوگوں نے جرأت کر کے معافی بھی مانگی مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ پھر آپ نے اسی محفل میں ارشاد فرمایا کہ میں نے واقعہ یعنی خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے ایک باغ لگایا، اس کے پودے مرجھا گئے۔ پھر شیخ المشائخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ جوان آیا، پودوں میں پانی ڈالنے لگا، سارے پودے ہرے بھرے اور تازہ ہو گئے۔ اس فرمان عظمت نشان کو سن کر لوگ سکتے میں آ گئے اور حضور شیخ المشائخ کی عظمت و اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ حضرت مولانا سید ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کشف بالکل صحیح ثابت ہوا، جبکہ اس وقت آپ کے کئی باکمال خلفاء موجود تھے اور حضرت شیخ المشائخ تو طریقت میں بالکل نوخیز تھے۔ یہ بظاہر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ سب کے چراغ گل ہو جائیں گے اور یہ آفتاب عرفان ہزاروں قلوب کو روشن و منور کرے گا، مگر یہ مشاہدہ ہے کہ حضرت مولانا سید ابو الخیرات سیوانی علیہ الرحمہ کے کمالات کی بقا اور گلشن خیریہ کی چمک دمک صرف حضور شیخ المشائخ کے دم قدم سے ہے۔ محترم سامعین، مذکورہ واقعہ سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور شیخ المشائخ روحانیت کی کس بلند منزل پر فائز رہے ہوں گے اور سرکار ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس چہیتے مرید اور خلیفہ سے کس درجہ محبت رہی ہوگی۔ ایک مرتبہ قطب زماں مولانا سید ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ نے حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے خوش ہو کر فرمایا، غلام محمد تمہاری نسل میں ہمیشہ ایک ولی ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اب تک قائم ہے۔ حضور قطب زماں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء اور مریدوں کے درمیان یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا روحانی فیضان غلام محمد کے ذریعے عام ہوگا اور انہی سے گلشن معرفت ہرا بھرا رہے گا۔ چنانچہ دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ سید ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان سرکار غلام محمد کے ذریعے اتنا بڑھا کہ ہر سمت گلشن ابو الخیرات کی خوشبو پھیل گئی، اور آج سیدنا ابو الخیرات کا سلسلہ صرف حضرت شیخ المشائخ کے روحانی فیض کے ذریعے تابندہ و درخشندہ ہے۔ عظمت شیخ المشائخ حضرت مولانا سید ابو الخیرات علیہ رحمت و رضوان کے عرس پاک کا مکمل انتظام و انصرام حضرت شیخ المشائخ ہی کیا کرتے تھے۔ عرس پاک کے فروغ اور زائرین کے قیام و طعام کے لیے بڑی جد و جہد کرتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ سونے کے وقت جب تک کوئی پیر نہیں دابتا نیند نہیں آتی تھی۔ مہمانوں کے طعام و قیام کے بعد آپ بستر استراحت پر تشریف لے گئے، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہے تھے، چونکہ کوئی پیر دابنے والا نہیں تھا۔ اچانک حضرت نور محمد عرف مستان بابا رحمۃ اللہ علیہ آئے اور پیر دابنے لگے۔ واضح رہے یہ وہ مستان بابا تھے جو 14 ضلعوں کے قطب تھے۔ حضرت شیخ المشائخ نے فرمایا، ارے مستان بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ مگر مستان بابا نہیں مانے اور پیر پکڑے ہی رہے اور اپنی مادری زبان میں کہنے لگے، جس کا مفہوم یہ تھا، بھیا خاموش لیٹے رہو، ابھی بڑھو آئے تھے، یعنی سید ابو الخیرات قدس سرہ، اور میرے ایک تھپڑ مار کر کہا کہ میرے غلام محمد کو نیند نہیں آ رہی ہے اور تم یہاں لیٹے ہو، جاؤ پیر دابو۔ یہی وجہ تھی کہ مستان بابا رحمۃ اللہ علیہ سرکار شیخ المشائخ علیہ رحمہ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اگر کوئی مستان بابا سے پوچھتا کہ بابا کس کے مرید ہو تو فرماتے شیخ المشائخ کے، جبکہ آپ سید ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ محترم حضرات، 14 ضلعوں کا قطب جس انسان کے پیر دابے اور خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھے، اس کی عظمتوں کا اندازہ ہم جیسے گنہگار کیا کر سکتے ہیں۔ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ رات میں کافی دیر تک ذکر و مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا کہ آپ حجرے سے باہر نہ نکلے،
دادی رحمت اللہ علیہا کی آنکھ کھلی، آپ کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ دیکھا کہ آپ کے جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں اور سب حرکت میں ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ شاید کسی نے قتل کر دیا ہے۔ واپس لوٹیں، پیچھے سے آپ نے آواز دی، آپ آئیں اور پھر جو دیکھا تو پورا جسم صحیح و سالم تھا۔ آپ نے ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا۔ حضرت مولانا ارشد علی کمال پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا خلیل احمد بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کے وصال کے بعد 3 دن تک مسلسل صبح و شام مزار پر مراقب ہوتے اور مراقبے میں یہ دیکھتے کہ حضرت شیخ المشائخ بیٹھے ہیں، بغل میں حضرت مولانا سید ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر ہیں، سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تیسرے دن دیکھا کہ اسی طرح دونوں بزرگ قبر میں بیٹھے ہیں، سامنے ایک عالی شان محل ہے جو ابدال کے لیے ہے، اور حضرت مولانا سید ابو الخیرات قدس سرہ فرما رہے ہیں کہ میرا غلام محمد دنیا میں بہت کام کر کے آیا ہے، اسے یہ مقام و محل ملنا چاہیے۔ دینی خدمات۔ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ تبلیغ دین کی راہوں میں آپ کی مساعی جمیلہ بیان سے باہر ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ کی خدمات پہ خامہ فرسائی کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ ایسے پسماندہ علاقوں کا دورہ فرمایا جہاں کے تصور سے ہی لوگ خائف ہو جاتے ہیں، جن بستیوں کے رہنے والے نماز، روزہ اور احکام اسلام کے تعلق سے کچھ نہیں جانتے تھے، ان بستیوں میں آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی، ان کی جھوپڑیوں میں بیٹھ کر دین کا چراغ روشن کیا اور دین و اسلام سے لوگوں کو روشناس کرایا۔ پڈرونہ، کشی نگر، فاضل نگر، سلیم پور، چمپارن، میر گنج، سیوان کے مختلف گاؤں اور بستیوں میں کبھی پیدل اور کبھی بیل گاڑی سے سفر کیے، بے غرض اور بغیر نذرانہ میلادوں، جلسوں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اپنے فیضان سے مالا مال فرماتے۔ جن دشوار راہوں کو آپ نے طے کیا وہ سب کے بس کی بات نہیں تھی، بلکہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جسامت و قامت عطا کی تھی کہ لوگ دیکھ کر ہی مرعوب ہو جاتے۔ دیوراج اور چمپارن کے علاقے میں کچھ خوش نصیب حضرات سکونت پذیر ہیں جو سرکار شیخ المشائخ کے دامن سے وابستہ ہیں۔ آپ کبھی کبھی ان علاقوں میں تشریف لے جاتے، میلاد کی محفل قائم کرتے اور سلام و قیام، فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا، جبکہ اس علاقے میں آپ کے مریدوں کے علاوہ اکثر دیوبندی بد مذہب رہتے تھے، مگر آپ کسی سے نہیں ڈرتے، بے خوف ہو کر اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و عظمت بیان فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ دیوبندی علماء آپ کے اسٹیج پر چڑھ آئے اور سوالات و اعتراضات کیے، آپ نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے جوابات عنایت فرمائے۔ کئی مرتبہ دیوبندیوں سے مناظرہ ہوا، ہر مرتبہ آپ نے شکست فاس دی اور دلائل و براہین سے دیوبندیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ مختصر یہ کہ مشرقی یوپی اور مغربی بہار میں آج بھی آپ کا اور آپ کے مرشدوں کا فیضان جاری و ساری ہے۔ حضور شیخ المشائخ کی ذات والا اعتبار سے اسلام و سنیت اور تحفظ ایمان کا اتنا بڑا کام ہوا جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہزاروں دل منور ہو گئے، سینکڑوں مسجدیں آباد ہو گئیں، نہ جانے کتنے علاقے وہابیت، صلح کلیت کی خباثت سے محفوظ ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ خدا رسیدہ ہو گئے۔ آپ بہت نازک مزاج اور نفاست پسند تھے، اس کے باوجود اس راہ شریعت و طریقت میں جن مصائب سے دوچار ہوئے وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ بزرگوں کا ادب۔ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ علماء اور مشائخ کا بہت احترام کرتے تھے، خاص طور پر اپنے پیر و مرشد کا نام لیتے ہی رونے لگتے، کبھی نام لے کر خاموش ہو جاتے، ایسا محسوس ہوتا کہ ہچکی سی بند گئی ہے۔ بئیں علو مرتبت اور فضل و کمال علماء ظاہر کے لیے بھی آپ کھڑے ہو جاتے اور نہایت تواضع اور خندہ پیشانی سے ملتے۔ آپ اپنے معاصرین میں سرکار مفتی اعظم ہند، سرکار مجاہد ملت اور سرکار محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہم کی بہت قدر کرتے تھے۔ حضور مرشد گرامی وقار دامہ ظلہ العالی سے میں نے سنا ہے کہ جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ بنارس اور اطراف بنارس کے جلسوں
اور کانفرنسوں میں تشریف لاتے اور حضور شیخ المشائخ موجود ہوتے تو آپ حضور شیخ المشائخ کو اپنے دائیں جانب بغل میں بٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار قطب بنارس علیہ الرحمہ کے عرس پاک کے موقع پر حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ اچانک پہنچ گئے۔ کسی نے حضور شیخ المشائخ کو اطلاع دی کہ مجاہد ملت آ رہے ہیں۔ آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور بڑے احترام کے ساتھ حضور مجاہد ملت کو اپنی مسند پہ بٹھایا۔ حج کے موقع پر مدینہ طیبہ میں خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی کی زیارت کے لیے گئے اور ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ مذکورہ بالا سارے بزرگوں کی آپ بہت قدر کرتے تھے اور ان کی روحانیت و بزرگی کے بھی آپ قائل تھے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایک طویل زمانہ گزارا، سینکڑوں اسفار کیے، مگر شیخ کے سامنے کبھی چارپائی پر نہیں بیٹھے۔ حضور شیخ المشائخ کو اپنے مرشد سے حد درجہ محبت تھی۔ تحصیل کمالات میں شیخ کی محبت بہت ضروری اور لازمی چیز ہے۔ جس قدر شیخ کی محبت غالب ہوگی، شیخ کے کمالات اسی قدر مرید پر منعکس ہوں گے۔ شیخ کی محبت کے طفیل حضور شیخ المشائخ فضل و عرفان کی بلند چوٹیوں پر فائز ہوئے۔ آپ کی باطنی نظر بہت تیز واقع ہوئی تھی۔ کشف اتنا صادق تھا کہ اکثر آنکھیں بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کھلی آنکھوں سے دلوں کے احوال پر مطلع ہو جاتے۔ حضور کی بارگاہ میں آنے والا اپنی بات کہہ نہیں پاتا، آپ کہنے سے پہلے ہی اس کو آگاہ فرما دیتے تھے۔ آنے والوں کا حال آپ پر فوراً منکشف ہو جاتا، کبھی کسی کی چغلی و غیبت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی باطنی خرابیاں بیان کرتے۔ ایک مرتبہ حضور قطب بنارس رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب جاری تھی۔ اچانک ایک عام آدمی آیا۔ حضور شیخ المشائخ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت پرتپاک انداز میں ان سے ملے۔ ادب و احترام کے ساتھ انہیں لا کر اپنے پاس بٹھایا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت نے بظاہر ایک عام آدمی کا استقبال کیا جو دیکھنے سے نہیں لگتا کہ لائق تعظیم ہو۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ شخص حضور قطب بنارس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سچ ہے، اہل نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ اخلاق و آداب۔ آپ وضو میں بہت احتیاط اور مبالغہ کرتے تھے۔ نمازیں مستحب اوقات میں ادا فرماتے اور نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے۔ مریدوں کو بھی نماز کی تاکید فرماتے۔ مشائخ سلسلہ کی محبت میں پہاڑ کی طرح ثابت قدم تھے۔ سرکار امام حسین، سرکار غوث اعظم، سرکار خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری اور سرکار مجدد الفسانی اور اپنے پیر و مرشد سے تعلق اور محبت عشق کے درجے میں تھا۔ ہر سال سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی 11ویں نہایت دھوم دھام سے کرتے اور احباب و مریدین کو کھانا کھلاتے۔ مزارات متبرکہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے، بیماروں کی عیادت اور مزاج پرسی کرتے تھے۔ سینکڑوں فاسق و فاجر آپ کے دست حق پرست پر تائب ہو کر نیکوکار بن گئے۔ آپ سب پر رحمت و مہربانی فرماتے، غیر حاضر اور گزرے ہوئے لوگوں کو بھلائی سے یاد کرتے تھے، کسی کی غیبت نہ کرتے اور نہ ہی سنتے، اپنے عیب چینوں سے نہ رنجیدہ ہوتے اور نہ ہی کوئی جواب دیتے بلکہ خاموش رہتے۔ مریدین کی تربیت۔ حضور شیخ المشائخ روحانیت کی بلند منزلوں پر فائز تھے۔ مریدوں اور طالبوں کی تربیت میں ایسا ملکہ رکھتے تھے کہ انہیں معمولی توجہ سے ذاکر و شاغل بنا دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی صحبت بابرکت سے تھوڑے ہی دنوں میں طالبین و مسترشدین ملکہ حضور و دوام آگہی حاصل کر لیتے تھے۔ مریدوں کے احوال پر ہمیشہ نظر رکھتے اور ان کے باطنی حالات دریافت کرتے رہتے، جو جیسا ہوتا اسی کے مطابق اس کو تعلیم طریقہ ارشاد فرماتے۔ وعظ و تقریر۔ حضور شیخ المشائخ کا وعظ بڑا معلوماتی، رقت انگیز اور مؤثر ہوتا تھا، اور کیوں نہ ہو کہ دل کی گہرائیوں سے ہوتا تھا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
عموماً آپ کی تقریر کا موضوع درج ذیل عنوانات میں سے کوئی ایک ہوتا: سیرت و کردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت، عقائد و اعمال صالحہ، سیرت اولیاء کاملین اور مناقب غوث اعظم۔ تقریر کے دوران اکابر نقشبندیہ مجددیہ کے ارشادات ملفوظات بھی بیان فرماتے، ایسے عالمانہ اور عارفانہ نکتے بیان فرماتے کہ سننے والے خوب محظوظ ہوتے اور محو حیرت بھی ہوتے۔ افہام و تفہیم کا ایسا ملکہ حاصل تھا کہ ایک ایک بات سامعین کے دل و دماغ میں اترتی چلی جاتی تھی۔ حدیثوں اور بزرگوں کے اقوال کی ایسی تشریح فرماتے کہ محفل میں روحانیت کا سما بدھ جاتا تھا۔ بزرگوں کے اشعار نوک زبان ہوتے، مزاج میں عشق کا غلبہ تھا۔ آپ کی آواز بڑی پرکشش اور اچھی تھی۔ آپ کی تقریر فقط تبلیغ دین اور اشاعت حق کے لیے ہوتی تھی، نذرانہ وصول کرنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے اس میں اخلاص بھی ہوتا تھا اور سادگی بھی، درد بھی ہوتا تھا، رقت بھی، قوت و توانائی بھی، عارفانہ مطالب و نکات کی کثرت بھی، عشق کا سوز و ساز بھی، حق کی آواز بھی، حسن ظاہری و حلیہ مبارکہ۔ حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کو جس طرح حسن باطنی میں درجہ کمال حاصل تھا، اسی طرح حسن ظاہری میں بھی آپ بے مثال تھے۔ وجاہت، جاذبیت اور دلکشی شخصیت کے لیے اللہ کی جانب سے بڑے حسین اور بلند انعامات ہیں۔ کسی ہادی یا کسی رہبر اور پیشوا کے لیے بڑے اثاثے ہیں، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے کی معصومیت ان کے بے داغ کردار کی ترجمان ہوتی ہے، ان کا ستھرا لباس ان کی طبیعت کی نفاست کا مظہر ہوتی ہے، ان کی رفتار و گفتار تہذیب نفس کے مشیر اور ان کے رکھ رکھاؤ سے ان کے شعور کا ظہور ہوتا ہے۔ ان پہلوؤں کو نظر انداز کر کے شخصیت کا مطالعہ تشنا رہ جاتا ہے۔ جب آپ اس جہت سے دیکھیں گے تو حضور شیخ المشائخ کی شخصیت میں دلکشی بڑی سحر انگیز نظر آتی ہے۔ جہاں شوکت خلیلی بھی نمایاں تھی، جلال موسوی کی تابانی بھی تھی، حسن یوسف کے جلوے بھی تھے، اور جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور فیض بھی تھا۔ چہرے پر سنتوں کے انوار برستے تھے۔ لباس کے انتخاب، ظاہری رکھ رکھاؤ اور سلیقہ مندی نے وجاہت و شوکت میں چار چاند لگا دیے تھے۔ ہمیشہ عالمانہ صوفیانہ وضاقتہ کے ساتھ رہتے تھے۔ عام اوقات میں چار کونے کی ٹوپی زیب سر فرماتے اور نماز وغیرہ یا کسی دینی و مذہبی پروگرام میں امامہ شریف کا اہتمام فرماتے۔ آپ کا قد خاصا تھا، سر مبارک گول، پیشانی روشن و تابناک، بینی مبارک بلند اور باریک، چہرہ اتنا حسین کہ مرشد علی وقار فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے دورے کیے حتیٰ کہ حرمین شریفین تک گئے اور آ گئے، مگر ابا میاں رحمۃ اللہ علیہ جیسا خوبصورت اور حسین انسان نہیں دیکھا۔ تمام اعضاء متناسب، سر سے پا تک ایسے حسین کہ جس پر حسن کامل کی تعریف صادق ہے۔ داڑھی مبارک گھنی، دانت کی لڑی موتیوں کی طرح، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں اسلامی وقار کی جھلک، طبیعت میں حد درجہ نفاست و پاکیزگی، دل میں صبر و استغنا کا دریا موجزن رہتا۔ الغرض رب قدیر نے ایسی وجاہت بخشی تھی جو دیکھ لیتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا اور دیکھنے کی تمنا کبھی ختم نہ ہوتی۔ تصرفات و کرامات۔ حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ظہور کرامت کسی بزرگی کی دلیل نہیں، اس بنا پر جس سے زیادہ کرامتیں ظاہر ہوں اسے بڑا ولی اور جس سے کم کرامتیں ظاہر ہوں اسے چھوٹا ولی ہم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت مجدد نے اپنے ایک مکتوب میں اس بحث کو زیادہ تفصیل کے ساتھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت کم کرامتیں ظاہر ہوئیں۔
حالانکہ یہ دونوں بزرگ بڑے مرتبے والے تھے اور اپنے اپنے حلقے کے سردار تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرامت ولایت کی دلیل نہیں بلکہ شریعت مقدسہ کی پابندی بزرگی کی دلیل ہے۔ اصل اور حقیقی کرامت شریعت پہ استقامت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے، اور طالبوں کی ہدایت اور انہیں قرب خداوندی کے مقامات تک پہنچانا ہے۔ حضور شیخ المشائخ کی ذات والا صفات سے اس طرح کی کرامتوں کا ظہور چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ روشن و تابناک ہے۔ چونکہ لوگ کرامتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اس لیے حضور شیخ المشائخ کی سینکڑوں کرامات اور تصرفات میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ بزرگوں کو اس کی حاجت نہیں کہ کوئی ان کا تذکرہ کرے، کیونکہ حاجت مشاطہ نیز سے روئے دل آرام رہا۔ آفتاب نکلتا ہے، سارا عالم دیکھتا ہے، اس بات کی ضرورت نہیں کہ آفتاب نکلنے کا اعلان ہو یا اشتہار۔ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی میں اس قدر اہتمام فرماتے کہ آداب میں سے کوئی ادب نہیں چھوٹنے پاتا۔ سر دست ہم یہاں جامع علوم عقلیہ و نقلیہ بحر العرفان مفتی شاہ آفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مستند کتاب تذکرہ مشائخ مجددیہ حصہ سوم کے حوالے سے حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کی چند کرامات و تصرفات نقل کرتے ہیں۔ نظر کی بلندی۔ حضرت شاہ مفتی آفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ مشائخ مجددیہ میں صاحب کمالات حضرت الہی دین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے رقم تراز ہیں کہ حضور شیخ المشائخ ایک دفعہ بیل گاڑی سے جا رہے تھے۔ پڈرونہ سے باہر نکلنے کے بعد جس وقت حضرت بوڑھن شاہ بہرائچی علیہ الرحمہ کے مزار کے مقابل کافی دور فاصلے پر گاڑی پہنچی تو حضرت نے برجستہ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سامنے اس طرف حضرت بوڑھن شاہ کے آستانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کسی بزرگ کا آستانہ ہے، جبکہ اس سے قبل نہ آپ نے اس آستانے کے بارے میں سنا تھا اور نہ کبھی اس طرف گزر ہوا تھا۔ بعد وصال تشریف لانا۔ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی جس مکان میں سکونت تھی اسی مکان کے سامنے جانب مشرق آپ کا مزار پر انوار ہے۔ مرشد گرامی وقار حضور شیخ العالم عارف باللہ حضرت مولانا احمد رضا خان نقشبندی مجددی دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ شریفہ میں سو رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، میں تیزی سے اٹھا تو دیکھا کہ ابا میاں رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں لوٹا لیے تشریف لائے ہیں، اور میں بہت اچھی طرح خوب اطمینان سے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ نیند کا اس وقت کوئی اثر نہیں تھا، ہاں مگر اس وقت میرے ذہن میں یہ بالکل نہ تھا کہ آپ وصال فرما چکے ہیں۔ جب میں وضو کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تو آپ تیزی سے حجرہ سے باہر نکل کر ایک گوشے کی طرف مڑ گئے۔ جب میں حجرہ سے باہر آیا اور مزار پہ نظر پڑی تب یاد آیا کہ آپ تو وصال فرما چکے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور مزار مبارک پہ آ کر مراقب ہو گیا، اس وقت ایسا کرم خاص ہوا اور فیوزات کے ایسے دروازے کھلے جو بیان سے باہر ہیں۔ فیض صحبت۔ حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کے مریدوں میں ایک مولوی محمد سعید صاحب جو نہایت قابل اور باصلاحیت انسان تھے، خصوصیت کے ساتھ عربی زبان و ادب پر اچھی مہارت رکھتے تھے۔ شجرہ طیبہ عربی زبان میں نظم کیا تھا۔ شروع میں یہ غیر مقلد تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور حضور شیخ المشائخ کے فیض صحبت سے اپنی بد مذہبی سے تائب ہوئے اور حضرت کی بارگاہ سے اکتساب فیض بھی کیا۔ ایک مرتبہ مولوی صاحب کو کہیں دور سفر پہ جانا تھا، فجر کی نماز پڑھ کر فوراً اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور شیخ المشائخ کی عادت کریمہ تھی کہ بعد نماز فجر مراقبے میں بیٹھتے اور مریدین پر توجہ ڈالتے۔ ابھی مراقب ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ آپ خلاف معمول مراقبے سے اٹھ پڑے اور ایک صاحب سے فرمایا کہ جاؤ اسٹیشن سے مولوی صاحب کو بلا لاؤ، ان سے کہنا کہ آج سفر نہ کریں۔ وہ صاحب ان کو بلا لائے،
یہ کسی کی جرأت نہ ہو سکی کہ پوچھتا کیوں بلا لیا۔ تقریباً 4 گھنٹے کے بعد معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کو جس ٹرین سے جانا تھا وہ ٹرین 3-4 اسٹیشن پار کرنے کے بعد دوسری ٹرین سے ٹکرا کر پلٹ گئی، جس کی اکثر سواریاں مر گئیں۔ وقت نزا تشریف لانا۔ ڈاکٹر علی احمد صاحب جو حضور شیخ المشائخ کے خاص مریدوں میں تھے، چمپارن کے رہنے والے تھے اور بڑے لائق و فائق پڑھے لکھے انسان تھے۔ آغاز جوانی میں انگریزیت کا غلبہ تھا، دینداری سے بہت دور تھے، احکام شرع کی کوئی پابندی نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے گاؤں میں حضور شیخ المشائخ کے کچھ مریدین تھے، جس کی وجہ سے آپ کبھی کبھی اس گاؤں میں تشریف لے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ ڈاکٹر صاحب بھی حضرت کی بارگاہ میں آنے جانے لگے۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ مرید بھی ہو گئے۔ حضور شیخ المشائخ کی مؤثر نظر نے اس قدر اثر کیا کہ ڈاکٹر صاحب کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ جس قدر وہ انگریزیت پہ فدا تھے اسی قدر متنفر ہو گئے، ظاہر سنتوں سے آراستہ ہو گیا۔ حضور شیخ المشائخ کے حلقے میں بیٹھنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں دل انوار الہی سے جگمگانے لگا۔ ذکر و مراقبے میں خوب مشغول رہتے۔ قدرت کی بات کہ عمر نے زیادہ وفا نہ کی، جوانی ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور مرشد علی وقار دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں، ابا حضور نے مجھے ڈاکٹر صاحب کے گاؤں بھیجا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب جاں کنی کے عالم میں ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی زبان سے یہ جملے بار بار نکل رہے تھے، لوگوں دیکھو میرے پیر حضور شیخ المشائخ کھڑے ہیں، مجھے جلدی اٹھاؤ، بے ادبی ہو رہی ہے۔ حضرت کھڑے ہیں، میں لیٹا ہوں۔ اسی اثنا میں کلمہ طیبہ کا ورد شروع کیا اور روح پرواز کر گئی۔ مرید کی مدد۔ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں ایک خدا دین انصاری صاحب تھے، جو صاحب کمالات حضرت الہی دین رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں غار ثور کی زیارت کے لیے نکلا۔ پہاڑی پر تیزی سے چڑھ رہا تھا، کافی راستہ طے کر چکا تھا۔ اچانک پیر پھسلا اور میں لڑکھڑانے لگا۔ یکایک دیکھا کہ حضور شیخ المشائخ تشریف لائے اور آپ نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ جب میں اچھی طرح کھڑا ہو گیا تو دیکھا کہ حضرت موجود نہیں ہے۔ حج بیت اللہ سے لوٹنے کے بعد گھر پہ حضرت کا خط موصول ہوا، جس میں لکھا تھا کہ جوانی کے جوش میں عجلت نہ کیا کرو، اگر تم کو سہارا نہ دیا گیا ہوتا تو تمہاری ہڈیاں چور چور ہو جاتی۔ مرشد کا سہارا۔ حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کے بڑے فرزند جناب غلام جیلانی صاحب، جو بجلی محکمہ میں گورنمنٹ کے ملازم تھے، جھانسی شہر میں تعینات تھے، ایک دن پاور ہاؤس میں سب سے اونچی منزل میں کام کر رہے تھے۔ ناگاہ پیر پھسلا اور نیچے گرنے لگے۔ گہرائی اتنی تھی کہ نیچے آنے تک بظاہر جان بچنے کے آثار نہ تھے۔ اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے پکڑ کر محفوظ جگہ پر بٹھا دیا ہو۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت کا خط پہنچا، جس میں تحریر تھا کہ اس طرح لاابالی پن سے کام نہ کیا کرو، اگر میرے پیر و مرشد نے سہارا نہ دیا ہوتا تو تمہارا کیا حال ہوتا۔ حضرت مفتی آفاق احمد صاحب مجددی دامہ ظلہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جیلانی میاں صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا۔ کشف کی بلندی۔ حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کے چہیتے مرید و خلیفہ صاحب کمالات عالیہ حضرت حافظ علی احمد صاحب سیوانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک سال رمضان المبارک کی 26 تاریخ کو نماز تراویح سے فارغ ہو کر میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے، ایک نورانی تخت بچھا ہوا ہے جس پر حضور شیخ المشائخ جلوہ گر ہیں اور وعظ فرما رہے ہیں۔ بڑا انوکھا وعظ تھا، لیمپ جل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک جانب سے عظیم نورانی تخت ظاہر ہوا، جس کی روشنی میں لیمپ ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج کی روشنی میں چراغ۔ وہ نورانی تخت اس تخت کے پاس آ کر ٹھہرا جس پر حضور شیخ المشائخ جلوہ گر تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں اور حضرت دونوں ہی سامع کی حیثیت سے اس نورانی تخت کے قریب فرش زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس تخت پر 3 بزرگ رونق افروز ہیں، جن کے چہروں سے انوار کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ آگے بڑھے اور وہیں آ کر بیٹھ گئے۔
جہاں پہلے حضور شیخ المشائخ وعظ فرما رہے تھے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری جب ان کے رخ زیبا پہ نظر پڑی تو معاً یہ خیال آیا کہ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تھوڑی دیر انہوں نے بیان فرمایا اور اس کے بعد وہیں بیٹھ گئے جہاں پہلے بیٹھے تھے۔ پھر وہ تخت فوراً اسی جانب روانہ ہو گیا جس جانب سے آیا تھا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میری ملاقات حضرت سے سیوان میں ہوئی۔ مصافحہ کے بعد فوراً فرمایا، کہیے حافظ صاحب، رمضان کی 26 تاریخ کو آپ نے کیا دیکھا؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں مجسمہ حیرت بنا کھڑا تھا، یہ سوچ کر کہ حضرت کا کشف کتنا بلند ہے، میں کہاں تھا اور حضرت کہاں تھے، پھر بھی پوری صورت حال آپ پہ روشن تھی، ہر بات بتا دی۔ حضرت شیخ المشائخ علیہ رحمہ کے بہت ہی خاص مرید حضرت الہی دین صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک عزیز کی شادی تھی، میں نے جانے کے لیے پوری تیاری کر لی، گھر سے جو ہی نکلا تو سامنے سے پیر و مرشد حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہوئے دکھے۔ حضرت سے ملاقات ہوئی اور میں نے شادی میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ حضرت کو معلوم ہوا تو آپ نے مجھے بلا کر فرمایا، تم وہاں جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ حضرت کے بار بار اصرار فرمانے پر میں چلا گیا۔ دوسرے روز صبح کو واپس آیا، دیکھا کہ حضرت کرسی پہ تشریف فرما ہے۔ میں حضرت کے قریب بیٹھ گیا اور سوچا کہ حضرت کو شادی کی تفصیل سناؤں۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے سنو، اگر غلط ہو تو بتانا۔ اس کے بعد بتانا شروع کیا کہ جس کمرے میں رسم نکاح ادا ہوئی وہ ایسا تھا، لوگوں کے لیے فلاں قسم کا فرش بچھایا گیا تھا، نکاح فلاں شخص نے پڑھایا، جن کی بارات گئی تھی ان کے اتنے سالے ہیں، سالہ نکاحی کپڑے لے کر اندر آیا، دولہے کو شیروانی فلاں صاحب نے پہنائی، نکاح کے بعد فلاں صاحب نے بندوق سے فائر کیے، الغرض مجلس نکاح کا سارا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا اور اس طرح تفصیل بیان فرما دی جیسے آپ خود وہاں موجود ہوں۔ نورانی تخت کا ظہور۔ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں خدا دین انصاری صاحب تھے جو 4 زبانوں میں ایم اے تھے، بہت عمدہ تقریر کرتے تھے، آغاز میں ذکر و مراقبہ میں خوب مشغول رہتے تھے، بعد میں مودی نگر میں کپڑے کی میل میں اونچے عہدے پر ملازم ہو گئے۔ اسی زمانے میں حج بیت اللہ کا شوق دامنگیر ہوا۔ حسن اتفاق کہ حضرت شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ انصاری صاحب نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور کرم فرمائیں، امسال حج پہ جانا نصیب ہو جائے۔ زیادہ اصرار کرنے پر آپ نے فرمایا، دہلی حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر چلو، حضرت خواجہ سے عرض کیا جائے گا۔ انصاری صاحب اپنی گاڑی سے حضرت کو لے کر دہلی میں حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ مزار سے متصل مسجد میں آپ وضو کرنے لگے۔ انصاری صاحب سے فرمایا، تم چلو اور مراقب ہو کر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لے گئے اور انصاری صاحب کی پشت پر اپنا دست مبارک رکھا۔ انصاری صاحب کا بیان ہے کہ جو ہی حضرت نے دست مبارک رکھا، میں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ کے مزار سے ایک نورانی تخت ظاہر ہوا جس پر یہ جملہ حاجی خدا دین انصاری تحریر تھا۔ انصاری صاحب کہتے ہیں، دہلی سے مودی نگر آ گئے، راستے میں نہ میں نے کچھ پوچھا اور نہ حضرت نے کچھ بتایا۔ قیام گاہ پر میں نے حضرت سے عرض کیا، پتہ نہیں امسال حج کو جا سکوں گا یا نہیں۔ آپ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حاجی تحریر تھا، اب بھی اطمینان نہیں ہے؟ صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ فارم بھرا ہے سب کا منظور ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد منظوری کی اطلاع آ گئی۔ علم وصال۔ وصال سے 2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ اپنے ایک مخلص مرید جناب ڈاکٹر قمر الدین صاحب کے گھر پہ مقیم تھے۔ ڈاکٹر صاحب ضلع سیوان کے ایک گاؤں جمال پور کے رہنے والے تھے۔ حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب اور دیگر مریدین و محبین کو یقین سا ہو گیا کہ اب حضرت دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے تجہیز و تکفین کی تیاری بھی شروع کر دی اور یہ سوچا کہ حضرت کو اپنی زمین میں دفن کریں گے تاکہ ہمیشہ حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں۔
ڈاکٹر قمر الدین صاحب جہاں حضرت کو سپرد خاک کرنا چاہتے تھے وہاں ان کی زمین نہ تھی، ایک غیر مسلم کی زمین تھی۔ اس سے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ زمین ہمیں دے دو اور اس کے بدلے دگنی زمین ہم سے لے لو۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو دگنی نہیں لیں گے بلکہ برابر ہی لیں گے۔ اس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ساری تیاریاں مکمل کر لی، مگر اشارتاً بھی حضرت کو نہیں بتایا۔ حضور شیخ المشائخ قدس سرہ نے خواب دیکھا کہ مرشد علی وقار حضرت مولانا سید ابو الخیرات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قطب بنارس مفتی رضا علی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، اور سب نے سر پر ہاتھ رکھ کر شفا کی دعا فرمائی۔ مرشد علی وقار نے فرمایا، غلام محمد کل سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور تمہارے مرید نے تو کفن دفن کا بھی انتظام کر لیا ہے، اور فرمایا کہ اپنے مرید سے کہہ دو کہ ابھی ہماری عمر کے 2.5 سال باقی ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر قمر الدین صاحب کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے ساری باتوں کا اعتراف کیا اور بہت نادم ہوئے۔ دوسرے دن سے آپ صحت یاب ہونے لگے اور واقعہ مذکورہ کے ٹھیک 2.5 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر عمر میں متعدد بار اپنے وصال کی طرف اشارہ کیا، مگر آپ کی صحت و تندرستی کی وجہ سے لوگوں کا ذہن وصال کی طرف نہ گیا۔ وصال سے 18 یوم قبل آپ نے اپنے چھوٹے فرزند غلام عبد القادر کی شادی کی۔ ولیمہ کے دوسرے دن آپ نے حضور مرشد الکریم حضور شیخ العالم دامت ظلہ العالی اور حافظ علی احمد صاحب کو چند وصیتیں کی۔ پھر وصال سے 10 روز قبل اپنے فرزند و جانشین سے بلا کر فرمایا کہ وضو کر کے آؤ۔ آپ وضو کر کے آئے، تقریباً 3-4 گھنٹے مراقبے میں اپنے ساتھ بٹھالا، اجمالاً سارے مقامات کی سیر کرائی۔ جب حضرت مرشد علی وقار کمال پور سے کٹیسر روانہ ہونے لگے تو حضور شیخ المشائخ علیہ الرحمہ نے فرمایا، احمد رضا تیار رہنا، 10ویں دن سفر کرنا ہے۔ جب آپ کو کہیں جانا ہوتا تو آپ یہی کہتے کہ احمد رضا تیار رہنا، فلاں دن چلنا ہے۔ اس لیے حضور مرشد الکریم یہی سمجھے کہ کہیں حلقہ احباب و مریدین میں جانا ہوگا، لیکن یہ کسے معلوم تھا کہ یہ تیاری محبوب حقیقی سے ملنے کی تھی۔ 22 رجب المرجب کو حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بڑی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، جن کی شادی کمال پور ہی میں ہوئی ہے۔ وہاں آپ نے چند میٹھی ٹکیاں کھائیں جنہیں عرف میں کونڈے کہا جاتا ہے۔ شام کے وقت ہلکا سا درد محسوس ہوا، اس کے علاوہ بدن میں کوئی تکلیف نہیں تھی جس سے کہ کوئی مایوسی کی حالت ہوتی۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھ سکا کہ اتنی جلد وصال ہو جائے گا۔ دوسرے دن درد شدت اختیار کر گیا۔ اعزاء و اقارب عیادت کے لیے آئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو وصال سے چند گھنٹے قبل اپنے پاس سے سب کو ہٹا دیا۔ دادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں بیٹھی رہی اور جب وقت وصال قریب آ گیا تو میں نے دیکھا کہ تا حد نظر آدمی ہی آدمی ہے، سر کسی کا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں کا بہت ہجوم ہے، لوگ آ رہے ہیں اور مصافحہ کر کے جا رہے ہیں۔ اچانک آپ بستر سے اٹھے، پانی سے بھرا ہوا لوٹا اٹھایا اور غرارہ فرما کر پھر لیٹ گئے اور زبان مبارک سے بڑے پردرد لہجے میں فرمایا، مولا اب کیا دیر ہے؟ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کیا۔ اسی اثناء میں روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کرامت بعد وصال۔ آپ کی سب سے چھوٹی بہو جن کی شادی آپ کے وصال سے 18 یوم قبل ہوئی تھی، زیارت کے لیے آئیں تو آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ جتنے لوگ اس وقت وہاں موجود تھے سب نے محسوس کیا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور مرشد علی وقار دامت ظلہ العالی نے فرمایا، حضور شریعت کا خیال فرمائے اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک آنکھ بند فرمائی تو دوسری آنکھ خود بخود بند ہو گئی۔ مذکورہ واقعہ کے راوی اور آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے متعدد حضرات ہیں جنہوں نے کاتب الحروف سے خود بیان کیا۔ یہ سچ ہے کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں۔
نماز جنازہ اور تدفین۔ آپ کی نماز جنازہ صاحب کمالات عالیہ حضرت مولانا ارشد علی نقشبندی کمال پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بنارسی کے خلیفہ تھے۔ وہ حضرت عبداللہ شاہ کراکتی کے اور وہ حضرت قطب بنارس مفتی رضا علی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ 24 رجب المرجب کو بعد نماز عصر اپنے حجرے مبارکہ کے سامنے سپرد خاک ہوئے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ نکاح و اولاد۔ حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی شادی شہر بھدوئی میں ہوئی، جن سے آپ کے بڑے فرزند جناب غلام جیلانی صاحب تولد ہوئے۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور اپنی وصیت کے مطابق حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کے روضے سے جانب مشرق مدفون ہوئے۔ دوسری شادی کٹیسر ضلع بنارس سے کی۔ دوسری اہلیہ سے 5 فرزند تولد ہوئے۔ جناب ماسٹر زبیر خان صاحب مرحوم، جو آستانہ حضور شیخ المشائخ سے جانب مشرق مدفون ہے۔ عارف باللہ حضور شیخ العالم حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان دامہ ظلہ العالی، جناب غلام علی خان صاحب عرف سچے میاں، جناب غلام حیدر خان صاحب، جناب غلام عبد القادر خان صاحب۔ آپ کے فرزند اکمل اور نائب و جانشین عارف باللہ حضور شیخ العالم حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان نقشبندی مجددی دامہ ظلہ العالی ہیں، جو آپ کی ولایت و بزرگی اور عظمت و روحانیت کی زندہ دلیل ہیں، جن کے فضل و عرفان کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آج بھی آپ کی صحبت بابرکت اختیار کر کے دیکھ سکتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اگر طالب صادق ہوگا تو وہ ضرور روحانیت سے مالا مال ہوگا۔ خلفائے اعظام۔ حضور شیخ المشائخ علیہ الرحمہ کا دائرہ ارشاد و ہدایت کافی وسیع تھا۔ آپ کے کئی خلفاء ہوئے جو روحانیت کی بلند منزلوں پر فائز تھے۔ چند خلفاء کے نام ان کے مختصر حالات کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ رمضان علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ قصبہ سراج پور ضلع مرزا پور کے رہنے والے تھے۔ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے اول خلیفہ تھے۔ اپنے زمانے کے کامل فقیر تھے، پیر و مرشد کی خاص عنایتوں سے بہرہ مند تھے۔ دنیا سے بے رغبتی اور توکل و قناعت آپ کا خاص شیوا تھا۔ حضور شیخ المشائخ کی حیات ہی میں وصال فرما گئے۔ قصبہ مذکورہ میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ عرف میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، واقف اسرار الہی، حضرت شیخ عبداللہ میاں جی رحمۃ اللہ علیہ موضع بھرپٹیا ضلع چمپارن بہار کے رہنے والے تھے۔ بڑے کامل فقیر تھے۔ حضور شیخ المشائخ کے فرزند و جانشین کے بعد خلفائے اعظام میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے۔ حضور شیخ المشائخ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے میری طبیعت خوب بھرتی ہے۔ جب یہ مراقبے میں میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو بہت لطف حاصل ہوتا ہے، اور روحانی سیر میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں بآسانی چلے جاتے ہیں۔ حضور مرشد الکریم دامہ ظلہ العالی نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ عبداللہ میاں جی روحانیت میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور معمولات مشائخ پہ سختی سے کاربند تھے۔ حضرت شیخ المشائخ علیہ رحمہ سے 2 سال قبل وصال فرما گئے۔ حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ موضع بھرپٹیا ضلع چمپارن بہار کے رہنے والے تھے۔ تقوی و طہارت، صبر و شکر، توکل و قناعت میں اونچی منزل کے حامل تھے۔ اوراد و وظائف کے بہت پابند انسان تھے۔ معمولات مشائخ کو کبھی ترک نہیں کرتے۔ چند سال پہلے آپ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت مولانا سید حکیم ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سیوان کے مضافات میں کسی گاؤں کے رہنے والے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے مرید تھے۔ والد بزرگوار کے وصال کے بعد حضور شیخ المشائخ کی بارگاہ میں آئے، آپ سے طالب ہو کر کسب فیض کیا اور بے پایاں الطاف و عنایات سے مالا مال ہوئے، اور روحانیت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو کر خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کے بڑے عاشق مریدوں میں سے تھے۔ فنا فی الشیخ کی منزل پر فائز تھے۔
پپرہیاں سے 2 کلومیٹر دور بھیتہاں گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور مرشد علی وقار داماد ذیلہ العالی نے راقم الحروف سے بیان فرمایا کہ عبداللہ میاں جی اور شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہما یہ دونوں بزرگ ذکر و مراقبہ کے بہت پابند تھے۔ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ اس دیار میں جہاں کہیں بھی فروکش ہوتے، دودھیں یا پپرہیاں یا اطراف کے کسی بھی گاؤں میں، مذکورہ بالا دونوں حضرات گھر سے پیادہ چل کر حضور شیخ المشائخ کی بارگاہ میں پہنچتے اور فجر کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد ذکر و مراقبہ میں مشغول ہو جاتے۔ حضور مرشد علی وقار داماد ذیلہ العالی نے راقم سے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن صاحب روحانیت میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے، خلافت کے حقدار تھے۔ ابا میاں رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلافت دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے معذرت طلب کرتے ہوئے عرض کیا، حضور میں اس بار خلافت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت حافظ محمد ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ موضع چھتولی ضلع گوپال گنج بہار کے رہنے والے تھے، صاحب الرائے اور عالی ظرف انسان تھے۔ اتباع سنت، حق گوئی، بے باکی آپ کا شیوا تھا۔ جس کسی کو خلاف سنت کام کرتے دیکھ لیتے فوراً ٹوک دیتے۔ دین کی ترویج و اشاعت اور علوم اسلامیہ کے فروغ کے لیے بڑی جد و جہد کی۔ آپ نے قصبہ لائن بازار میں ایک مدرسہ بھی قائم فرمایا تھا، جس سے اسلام و سنیت کا بڑا کام ہوا۔ آپ کے شاگردوں میں دینداری پرہیزگاری بہت ہوتی تھی۔ آپ کے شاگردوں میں بعض ولایت کے درجے تک پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت حافظ علی احمد صاحب سیوانی آپ ہی کے مخصوص شاگردوں میں تھے۔ آپ کا وصال بھی حضور شیخ المشائخ کی حیات میں ہو گیا تھا۔ آپ کے وصال سے حضور شیخ المشائخ کو بڑا قلبی صدمہ پہنچا تھا۔ حضرت حافظ علی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 1924 عیسوی میں اپنے آبائی وطن موضع تھوئی ٹولہ ضلع گوپال گنج میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار نے احمد نام رکھا۔ بعد میں آپ کے استاد حضرت حافظ ہارون صاحب نے علی کا اضافہ کر دیا، اس لیے علی احمد نام ہو گیا۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بڑے نیک خصال تھے۔ چہرہ مبارک سے نیکی و بزرگی کے آثار ہویدہ تھے۔ آپ کے پر نانا واقف اسرار الہیہ حضرت حیدر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے۔ آپ کی ولایت و بزرگی کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت مستان بابا اور حضرت شیخ المشائخ علیہم الرحمہ نے آپ کی بزرگی کو واضح فرمایا۔ حضرت حیدر شاہ کے مزار کا نشان تک مٹ چکا تھا۔ حضرت شیخ المشائخ نے اس مقام پر جا کر قبر کے مکمل حدود کی نشاندہی فرما دی۔ آپ کے مزار کے قریب ایک مسجد ہے۔ مسجد کے پاس ہی جانب جنوب حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ و قرات کا ایک مدرسہ بھی قائم فرمایا، جو تا ہنوز اپنی کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ کشف اتنا بلند تھا کہ بیان سے باہر۔ کشف قبور و صدور میں بہت اونچی منزل رکھتے تھے۔ اعضاء پر ذکر کا غلبہ رہتا تھا۔ آخر زمانے میں تو ہمہ وقت مراقب رہتے۔ آپ کے حالات دراصل ایک دفتر کے متقاضی ہیں جو اس مختصر میں سما نہیں سکتے۔ آپ کے 3 فرزند ہیں جو بقید حیات ہیں، مولوی محمد علی صاحب، حافظ عبدالعلی صاحب، قاری کلیم احمد صاحب۔ 7 جولائی سن 2011 عیسوی جمعرات کے دن آپ کا وصال ہوا اور جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ سپرد خاک ہوئے۔ موضع تھوئی ٹولہ میں آپ کا مزار پرانوار زیارت گاہ خلائق ہے۔ ہر سال 3 مئی کو بڑے دھوم دھام سے عرس ہوتا ہے۔ حضرت شاہ الہی دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خاص مریدوں میں تھے اور اونچی منزل کے حامل تھے۔ آپ کو حضور شیخ المشائخ سے اجازت و خلافت تو نہیں تھی، مگر روحانیت و سلوک میں بعض خلفاء سے بھی بلند مقام رکھتے تھے۔ نہایت منکسر المزاج اور شریف الطبع انسان تھے۔ اخلاص و للہیت، توکل و قناعت، صبر و شکر اور نیکی و پرہیزگاری میں آپ کے دیار میں آپ جیسا کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ آپ نے تبلیغ اسلام و سنیت کے لیے ایک لمبی چوڑی اپنی ذاتی زمین مدرسے کے نام وقف کی، جس پر حضور مرشد علی وقار
دامہ ظلہ العالی نے دارالعلوم احمدیہ کے نام سے زبردست ادارہ قائم فرمایا۔ دارالعلوم کے فروغ و ترقی کے لیے حضرت الہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافی جد و جہد کی۔ حضور مرشد الکریم کے ساتھ گاؤں گاؤں سفر کیے۔ الحمدللہ تا ہنوز دارالعلوم اپنی ترقیوں کی طرف گامزن ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی بڑی نیک خصال اور صالحہ خاتون تھیں۔ خوف الہی سے ہر وقت ان کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دیتے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ کا گھر شروع سے ہی بزرگوں کا مرکز رہا۔ حضور شیخ المشائخ کا قیام آپ ہی کے گھر پہ ہوتا تھا۔ صبح و شام ذکر و مراقبہ کے حلقے ہوتے تھے۔ رحمت و نور کی بارشیں ہوتی تھیں۔ کیسا نورانی سما ہوتا ہوگا۔ حضرت الہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سے حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے، نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز اوابین، اشراق اور تہجد بھی کبھی قضا نہیں کرتے تھے۔ آپ کا مزار شیخوا پٹی میں دارالعلوم احمدیہ کے احاطے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت الہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ مرید حضور شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، لیکن آپ کی تمام روحانی سیر اور تمام مقامات کی سیر حضور شیخ العالم عارف باللہ حضرت مولانا احمد رضا خان نقشبندی دامہ ظلہ العالی نے مکمل فرمائی۔ واضح رہے کہ یہاں تک جو کچھ سپرد قلم کیا ہے وہ یا تو حضور مرشد کریم دامہ ظلہ العالی سے مسموع ہے یا پھر حضور بحر العرفان دامہ ظلہ العالی کی کتاب تذکرہ مشائخ مجددیہ سے ماخوذ ہے۔ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان نقشبندی دامہ ظلہ العالی، آپ حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کے فرزند ارجمند اور خلیفہ اعظم ہیں۔ سن 1946 عیسوی میں موضع کمال پور ضلع مرزا پور میں تولد ہوئے۔ بچپن ہی سے آثار سعادت ظاہر تھے۔ عقل و خرد، ذہانت و فطانت سے اللہ نے خوب نوازا ہے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں ہی میں ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے والد بزرگوار حضرت شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لائن بازار ضلع گوپال گنج بھیج دیا، جہاں آپ حضرت قبلہ حافظ ہارون صاحب علیہ رحمہ کی سرپرستی میں رہ کر اپنی علمی اور روحانی پیاس بجھاتے رہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ ہندوستان کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم ضیاء العلوم کچی باغ بنارس اور دارالعلوم چشمہ رحمت غازی پور تشریف لے گئے، جہاں آپ نے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء اور فقہا سے اخذ علوم فرمایا۔ علوم ظاہرہ سے فراغت کے بعد آپ نے علوم باطنہ کی طرف رخ کیا۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے بموقع عرس قطب بنارس لاٹ کی مسجد میں حضور شیخ المشائخ علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی۔ حضور شیخ المشائخ قدسہ سرہ کی نگاہ باطن خوب جانتی تھی کہ آپ کا معنوی وارث کون ہو سکتا ہے۔ عموماً سفر میں اپنے ساتھ رکھتے، صبح و شام حلقے ہوتے۔ بڑے مجاہدے کا زمانہ تھا۔ کافی رات گئے۔ جب حضرت شیخ المشائخ علیہ رحمہ بستر استراحت پہ پہنچتے تو آپ کافی دیر تک حضرت کے پیر دابتے، انہیں سلا کر پھر آپ سوتے۔ 1-2 گھنٹے کے بعد پھر تہجد کے لیے اٹھ پڑتے۔ سردی کے موسم میں پانی گرم کرتے۔ جب حضرت شیخ المشائخ استنجا اور وضو سے فارغ ہو کر نماز شروع کر دیتے تب آپ نماز کی تیاری کرتے۔ پھر بعد نماز تہجد مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ کافی دیر تک مراقبہ رہتا۔ اس طرح سے شب و روز کی خدمات آپ ہی کے ذمے تھیں اور آپ کی روحانیت میں روز افزوں ترقی ہوتی رہی۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے سلوک نقشبندیہ مجددیہ کی تمام منزلیں طے کر لی۔ سرکار شیخ المشائخ علیہ رحمہ کے وصال کے بعد آپ نے باضابطہ رشد و ہدایت کا کام شروع کیا۔ بڑے بڑے نامور اور باصلاحیت علماء آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں۔ طریقہ نقشبندیہ کی اشاعت کے لیے پوری زندگی وقف کر دی۔ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے گاؤں گاؤں ایسے سفر کیے جس کی روداد سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت میں ایک خاص اور امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ بحر العرفان حضرت علامہ مفتی آفاق احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ مشائخ مجددیہ میں رقم طراز ہیں کہ عارف باللہ حضور سیدی مرشدی مولانا شاہ احمد رضا دامہ ظلہ العالی کو
مسائل طریقت میں اس قدر استحضار ہے کہ جب بھی کوئی شبہہ یا کوئی مشکل عرض کی یا کسی مقام کی تشریح چاہی تو آپ نے بلا تأمل مشکل حل فرما دی۔ تفہیم تو اس قدر نرالی پائی ہے کہ بڑے بڑے کٹھن اور مغلق مسائل کو نہایت عمدہ مثالوں کے ذریعے آپ نہایت کم علم و کم سمجھ لوگوں کے ذہن و قلوب میں اتار دیتے ہیں۔ حضرت بحر العرفان فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں نے حضرت کا ذکر حضرت مولانا حنیف خان صاحب گورکھپوری کی زبانی سنا۔ اس وقت میں جامعہ اشرف کی چوچا مقدسہ میں مدرس تھا۔ ایک دن مدرسین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے حضرت کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ اس میں ایک مخلص کہنے لگے کہ آج کل پیروں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بات وہیں پر ختم ہو گئی، مگر ان کے کہنے سے تردد ضرور ہوا۔ اسی شب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک عالی شان مسجد ہے اور مسجد کے باہر لوگوں کا ہجوم ہے، صفیں بنا کر لوگ کھڑے ہیں، اندر جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا آپ لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا کہ بنارس کے حضرت مولانا احمد رضا صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہی سے ملاقات کرنے آئے ہیں۔ حضرت بحر العرفان فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں تو بنارس جانے کو تھا، بہتر ہے کہ ملاقات یہی ہو جائے گی۔ میں بھی لوگوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ ایک کونے میں ٹیک لگائے تشریف فرما ہیں، لوگ یکے بعد دیگرے مصافحہ و دست بوسی کر رہے ہیں۔ میری باری آئی، میں نے بھی مصافحہ کیا اور ہاتھوں کو بوسہ دے کر جب ہاتھ چھڑانے لگا تو حضرت نے فرمایا کیا تمہیں ہماری ولایت میں شک ہے؟ مانگو کیا چاہتے ہو؟ میں کہنے لگا اب مجھے اطمینان ہو گیا، میں کوئی دلیل نہیں چاہتا۔ آنکھ کھلی تو قلب کو آپ کی ولایت پر اطمینان حاصل تھا۔ حضرت بحر العرفان فرماتے ہیں میں جب مرید ہوا اور پہلی بار حضرت کے دولت قدے پر پہنچا تو صبح کو آپ کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا، دل میں خیال آیا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھنے کو مل جاتی تو آپ کی ولایت و بزرگی پر دل مطمئن ہو جاتا۔ ابھی یہ خیال ذہن میں گردش کر ہی رہا تھا کہ پاس میں الماری میں رکھی ہوئی ایک کتاب حضرت نے اٹھائی اور کھول کر ایک مقام پر انگلی رکھ کر کے فرمایا مولانا صاحب یہاں سے پڑھیے۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا کہ مرید کو اپنے پیر سے کرامت نہیں طلب کرنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معجزہ کفار طلب کیا کرتے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا عالی کشف ہے، کرامت بھی دکھا دی اور خطا پہ تنبیہ بھی فرما دی۔ الغرض آپ کے مکاشفات و کرامات کے واقعات اتنے ہیں جو اس مختصر کتاب میں بیان نہیں ہو سکتے۔ مزید معلومات کے لیے حضرت بحر العرفان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرہ مشائخ مجددیہ اور کتاب لمعات شیخ العالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی حضور مرشد گرامی داماد ظلہ العالی کا سایہ کرم دراز فرمائے اور آپ کے فیض سے اہل عالم کو مستفیض فرمائے۔